میرا خیال ہے کہ اس سے پھر تھوڑا جو مذمت جو ہے نا یا ایسے واقعات سے نفرت کا جو اظہار ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. ایسے واقعات کی کسی صورت میں بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے. باقی تو سب کو پتہ ہی ہے کس نے کیا کیا، کب کیا، اور وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. کسی ایک واقعے کو ان سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے کو آگے پیچھے جو بھی تو ہے، تو اس کی مذمت جو ہے وہ اسی انداز میں ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ جب آپ پھر کسی اور حوالے سے جوڑتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ پھر آرگومنٹ ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط اور نامناسب اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور یہ قابل مذمت بات. اب یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر جو رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر ترین قیادت میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے بہت زبردست الفاظ میں علیمہ خان صاحبہ کے جو واقعے کی مذمت کی ہے، ان پر انڈا پھینکنے والے واقعے کی. تو ان کی جو مذمت ہے وہ قابل دید ہے، اس پر کسی قسم کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور سیاست میں نفرت کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہترین مثال اور کوئی نہیں مل سکتی. اور جب کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، آپ عمران خان صاحب کا وہ دور دیکھ لیں جب خواجہ آصف صاحب پہ سیاہی پھینکی گئی تھی، تو عمران خان صاحب نے کتنے زبردست الفاظ میں ان کی مذمت کی تھی، نہ کہ نفرت کو پھیلانے کی کوشش کی. اب یہیں پہ دوسری جانب آپ دیکھیں طلال چودھری، جن کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہے منسٹری آف انٹیریئر کے، وہ منسٹر ہیں. دوسری جانب وہ ٹویٹ کر کے ایک تو مذمت بھی کر رہے ہیں، اوپر سے طنزیہ الفاظ بھی یوز کر رہے ہیں. اگر آپ نے نفرت کو سیاست میں ختم کرنا ہوتا ہے تو آپ پھر رانا ثناء اللہ کی طرح سیاست میں سنجیدگی سے بیانات دیے جاتے ہیں، نہ کہ آپ کو طنز ٹونٹ مار کر مذمت کی جاتی ہے. دوسری جانب آپ پھر ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں، جن کو پی سی بی کا چیئرمین بھی بنایا گیا، ان کا آپ مذمت دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا اپنے لوگ اس میں سے شامل ہیں. بھائی جب اپنے لوگ شامل ہیں، آپ ان دونوں کو جنہوں نے انڈے پھینکے ہیں ان کو سامنے لائیں، ان سے تفتیشی بیان دلوائیں، میڈیا کے سامنے ان سے بیان دلوائیں کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، کے پی کے سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ معاملہ جو ہے انہوں نے یہ انڈے اچھالے ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. وہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ترجمہ ہے نا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. تو اگر آپ کا جھوٹ بولتے ہیں تو کم از کم پھر جھوٹ کو ثابت بھی کیا کریں کہ یہ جو آپ سٹوری بنا رہے ہیں جھوٹ پر مبنی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے.